طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر یہ فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسلمانوں کے لیے رحمت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی اور خیر خواہی ہی چاہتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی جانب سے کوئی عمل کرتا ہے جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے تو انسان وہ اپنے لیے خیر خواہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ اور اگر اس کے اندر خیر ہوتا یا امت کی بھلائی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ضرور بضرور کرنے کا حکم دیتے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئی، یعنی بیویوں کے پاس سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی عبادتیں کون کون سی ہے، اللہ کے نبی کس طرح سے اپنا پورا دن گزارتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا عبادت کا طریقہ بتایا گیا تو صحابہ کرام نے اس کو کم خیال کیا، یعنی سوچا کہ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو کم ہے، ہمیں چونکہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ میں ساری رات تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ کسی نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ کسی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر تھا، حالانکہ اس میں خیر خواہی کا جذبہ تھا، لیکن چونکہ یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ہٹ کر تھا اس لیے یہ خود ان کے لیے مشکل اور اس میں ثواب بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار لگائی اور ڈانٹا کہ اس طرح سے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ مجھے دیکھو کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھنے ہیں سال کے 365 دن، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ کر کے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح رات میں جاگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے۔ پھر آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کے چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلائیں وہ ہمارے لیے خیر ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم کچھ الگ کرتے ہیں تو نہ تو ہماری آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس دنیا میں۔ آخرت میں گناہ ملے گا، ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، چاہے ثواب کی نیت سے کریں، لیکن اگر وہ بدعت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، اور پھر اس دنیا کے اندر خود انسان مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اور جو آج آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے وہ دراصل مسلمانوں کے درمیان صلح کے تعلق سے، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت کے درمیان اختلاف ہو جائے تو دونوں کے درمیان اصلاح کرا دینی چاہیے، صلح کرا دینی چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ، لازم ہے، ہمارے اوپر حکم ہم پر دیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے کہ ہم صلح کرا دیں۔ آپسی اگر ہم دیکھتے ہیں بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جماعت میں اگر جھگڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو ہمیں اسے دور کھڑے ہو کر کے تکتے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کہ ہم اس پر ہنسی اور مذاق اڑائیں، نہ ہی اس کو لے کر کے ٹھٹا کریں، نہ ہی اس کو اپنی منورنجن کا یا اپنے کھیل کود کا حصہ بنائیں، بلکہ ہمارے اوپر لازم ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے دو بھائیوں میں یا دو جماعتوں میں اگر اختلاف ہوا ہے تو اس میں صلح کرا دیں۔ اگر یہ دنیاوی معاملہ ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر یہ ظلم اور انصاف کا معاملہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ظالم سے حق لے کر کے مظلوم کو دیا جائے۔ جماعت کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسے ذمہ دار لوگ ہونے چاہیے کہ اگر ظلم اور مظلومیت کا معاملہ ہے تو مظلوم کا حق دلوایا جائے، ظالم سے حق چھینا جائے اور مظلوم کے سپرد کیا جائے، اس طرح سے اس کو انصاف دلایا جائے۔ اور اگر اختلاف
قرآن اور حدیث کو لے کر کے ہوا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ اگر اختلاف دینی مسائل میں ہے تو وہاں پر انصاف یہ نہیں کہ جہاں زیادہ تعداد ہے اس کو دیکھ کر کے ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، بلکہ لازم اور ضروری ہوگا کہ ہم قرآن اور حدیث پر لے کر کے آئیں، دونوں جماعتوں کو اس بات پر قائل کریں کہ ہاں وہ اپنا فیصلہ قرآن کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حل کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ نہیں مانتا، یعنی دو میں سے ایک راضی ہو گیا کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں لیکن دوسرا راضی نہیں ہے، تو ایسے میں یہ حکم دیا ہے جو باغی ہے، جو نہیں مان رہا ہے صلح، اس پر دباؤ دیا جائے، اس پر دباؤ بنایا جائے، سماج کی طرف سے دباؤ ہونا چاہیے کہ تم صلح کے لیے راضی ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ وہ مانے ہی نہ، منمانی کرے، لڑائی جھگڑے پر ہی تیار رہے، اس کو ہمیں راضی کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ ہم سماج میں رہنے والے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کم از کم اس مجلس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر دینی حمیت کا ہمیں نشان نظر آتا ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس بنیاد پر کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں کہ ہم صلح اور آشتی کا راستہ اپنائیں۔ سماج کے اندر اگر چاہے جھگڑا دو لوگوں میں ہو یا دو جماعتوں میں ہو، ہمیں ہر صورت میں صلح کرانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کرانا یہ ہر طور سے بہتر ہی بہتر ہے، اس کے اندر بہتری ہی ہے، اس کے اندر نقصان نہیں ہے کسی کا۔ فَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزبانی کہ ان المقسطین علی منابر من نور علی یمین الرحمن، کہ جو لوگ انصاف کرواتے ہیں لوگوں کے درمیان، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے قریب ان کا ممبر رکھا جائے گا، اس پر وہ ہوں گے، اور نور کا ممبر ہوگا جس پر ان کو باقاعدہ بٹھایا جائے گا تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ لوگ نمایاں ممتاز لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے سماج میں سدھار کا کام کیا ہے، جھگڑوں کو نمٹایا ہے اور لوگوں کو امن و آشتی کے ساتھ رہنا سکھایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں میں سے یا ہم میں سے کسی کا جھگڑا ہو تو اگرچہ ہم حق پر ہوں اور اپنا حق چھوڑ دیں تو یہ بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اضمن له من ترك المراء وان كان محقا، انا اضمن ببيت في ربض الجنہ من ترك المراء وان كان محقا، کہ میں جنت کے قریب ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے قریب ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، وہ جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے اس کا حق کیوں نہ مارا جا رہا ہو، لیکن وہ جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اور یہ چاہے کہ امن و سکون بنا رہے، اپنے حق کو بھی چھوڑ دے، اس جھگڑے کو ختم کر دے، اپنا کچھ حق دے کر کے، ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے پاس ایک گھر کی ضمانت اس کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی نقصان دہ سودا نہیں ہے کہ انسان کو کچھ دنیا کا تھوڑا موڑا حق چھوڑ کر کے جنت کے اندر گھر مل جائے یا جنت کے قریب ہی گھر مل جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امن و آشتی سے رہیں، اپنا معاملہ ہو یا پھر غیروں کا یا دوسروں کا معاملہ ہو، سماج کے دوسرے لوگوں کا معاملہ ہو، تو صلح اور آشتی کی راہ سب کو دکھانی چاہیے تاکہ سماج کے اندر امن و شانتی بنی رہے۔ تو یہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے جس کا سلسلہ وار ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر اسی طرح کے کئی ایک اخلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔